کاش میں مہنگی ٹکیا لے پاتی. مہنگی نہیں، فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے. بہترین جھاگ، روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے بائی مانو، کیا بہ کرو تھی واقف تمہ تجارت نش یس تہ دردناک عذاب نش بچاوِ؟ اللہ تعالیٰ تو تم سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، بی کریو خدای تعالیٰ سنز وتہ مز پنو مالو تو پنو جانو سی جہاد. یہ تہند خاطر بہتر، ہرگاہ تھی زانیو. صدق اللہ العظیم. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مورکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چھو صدہم ماہ رمضان المبارک اور یہ دہس چھو پروردگار رحمان قرآن شریف اسمز یوم فرقان بیان کران. سہ دہ یم حقس تو باطلس درمیان فرق کر، یم پزس تو اپزس درمیان فرق کر، اور یل حق فتح یاب سپود، یل پز تو حقن فتح تو نصرت حاصل کر. ات نصرتس ات فتحس تس عجز تو انکساری، یعنی عجز تو انکساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند پور مبارک زندگی ہند اخ خاص بحث. رب چھو آخری صورتی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کران یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یل خدا سن نصرتی لوگ گسن جوگ در جوگ حقس کنت مائل، حق کرن قبول، مگر تم سات تہ گژھِ مسلمانس عجز تو انکساری آسن. یل عجز تو انکساری پھٹان چھو تیل انسانیت راوان، تیل ایمان راوان، تیل عقید راوان. پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بدرک میدان گواہ یل فرماوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور او ساس تعداد تلوار آس، نیز اس پریت کان سلح سامان اس، یور اس کم تعداد، نہ او سلح سامان نہ اس ہتھیار. اد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات خاکس پہ یعنی بدر کس خاکس پہ پن دست مبارک تلان. پروردگارا ذکر میں سواد آز پور یہ سواد مے ست کورمت چھوت. ام پت فرماوان ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترو ام پت سر مبارک ات خاک بدرس پٹن اور اتی منگوک دعا پروردگار میں یہ کل کائنات چھ سو انم چانس بارگاہ اندر
بس یمے 73 صحابی یمن ہز تربیت گمٕژ یم ونکس میدان بدرس مز پن زو ہیت آمت سوری کینٛہہ نچھاور کرنے خاطر آمت پروردگارا ژٕ اگر نہٕ یمن حظ نصرت تو فتح عطا کرکن چون ناو یہ شاید یت سرزمینس یت کائناتس پہ زہن تہن یلی یہ اجازت ان کی ساری آسی تیلی آس فتح و نصرت یلی اجازت ان کی ساری ختم گژھِ تیلی آس ہوس حاوی انسان سندس نفسس پہ ہوس نفسک چھو انسانس دیوان اسمان پہ دٲرِتھ ہوس نفسک چھو انسانس دیوان اسمان پہ دٲرِتھ تلا بدری صحابن جانثارن ہز کتھا کرتو آئیے ان جانثاروں اور ان بہادروں کو خراج تحسین عطا کرے خراج تحسین پیش کرے. آج مقرر ہے اس عنوان کے تحت سید الرحمان شمس صاحب. اللہ 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 اللہ. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله المولانا العظيم. خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان ہے یوم بدر، یوم فرقان. دراصل حق و باطل کی پہلی جنگ جو ٹھیک آج سے 1434 سال قبل سرور کائنات جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولولہ انگیز قیادت میں میدان بدر میں لڑی گئی، اس لحاظ سے یوم فرقان ہے کہ حق بالکل واضح ہو کے آ گیا، اور اس طرح واضح ہوا، حق کی اس طرح سے پذیرائی ہوئی اور حق کو اس طرح سے بلندی اللہ نے عطا کی کہ آج بھی پورے خطے عرب میں، پورے عرب کے اندر اسلامی تعلیمات کا غلبہ ہے، اور آج بھی وہاں حق کا پرچم پورے سربلندی کے ساتھ اڑ رہا ہے. دراصل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا، محبت کا، رواداری کا، خدمت خلق کا آفاقی پیغام لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے، تو سرزمین مکہ میں آپ کو اللہ نے بھیجا، وہیں سے شجر اسلام کی آبیاری آپ نے شروع کی. لیکن حالات ایسے بنے کہ آپ کو وطن سے ہجرت کرنی پڑی. دشمن اور مخالفین روز اول سے آپ کے پیچھے رہے، تحریک اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام سے وابستہ افراد اور شخصیات کا قلع قمع کرنے کے لیے، اور خود نعوذ باللہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شمع رسالت کو گل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچائی گئیں. آپ نے ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود جو اسلام کے ازلی دشمن اور مخالفین تھے وہ کہاں ہتھیار ڈالنے والے تھے، وہ پیچھا کرتے رہے. مختصراً نوبت اس بات کی آ گئی کہ سن 2 ہجری میں بادل ناخواستہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان جانثاروں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں آ کر دشمن کا سامنا کرنا پڑا. بہت بڑے محدث اور مورخ امام زہری لکھتے ہیں کہ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، اور پہلی بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ مدینے میں مسلمانوں کی مردم شماری کی گئی. 313 افراد تیار ہوئے جو جنگ و جدل کے لیے کام آ سکتے تھے، جو حق کی سربلندی کے لیے سر پر کفن باندھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان کارزار میں آنے کو تیار تھے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرمایا کہ مسلمانوں تیاری کرو. عجیب و غریب مناظر مدینے کی وادی نے اور مدینے کی سرزمین نے، وہ سرزمین جہاں رات دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور آج بھی جناب شہنشاہ کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس آرام فرما ہیں. آپ نے اعلان فرمایا تو جو صحابی جس حال میں تھا وہ نکل کر آ گیا. عجیب و غریب صورتحال تھی، کشمکش کا اندازہ تھا، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ شاید اسلام کا جو درخت ہے، جو ابھی ایک نونہال پودے کی شکل میں ہے، اس کو مٹانے کے لیے دشمن پوری طاقت جھونک دے گا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر حیرانی ہوتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں احادیث میں، تاریخ میں، سیرت کی معتبر کتابوں میں، ایک خاتون، ایک کمزور عورت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی. اس نے اپنے قیمتی بال کٹوا دیے تھے. مالی حیثیت اس کی کمزور تھی. وہ بال اس نے کپڑے میں لپیٹ کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان جہاد میں، میدان کارزار میں کمزور اور ایک نحیف خاتون ہونے کی حیثیت سے شرکت نہیں کر سکتی ہوں. یہ میرے بال سب سے زیادہ قیمتی ہیں، میں نے انہیں کٹوا دیے ہیں تاکہ یہ بال کسی مجاہد کے، کسی مسلمان سپاہی کے، جانوروں کے مادنے کے کام آ سکے. دوسرا منظر، ایک اور جوان سال خاتون آ جاتی ہیں دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. اس کی گود میں شیرخوار اور معصوم بچہ ہے. وہ بڑی لجاجت اور عاجزی سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہو. یہ میرا معصوم بچہ ہے، میں خود ہتھیار سے مسلح ہو کر میدان میں نہیں آ سکتی. یہ معصوم بچہ خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں تاکہ کسی مجاہد کے، کسی مسلمان صحابی کے ڈھال کا کام دے سکے. جب دشمن حملہ آور ہو تو اس بچے کو ڈھال بنا دیا جائے اور یہ وار روک سکے. اسی طرح سے دو معصوم بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. ان کی کانوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی ہے. وہ دوڑے ہوئے اپنے ماں کے پاس پہنچے، دیکھا ماں اداس ہے، غمگین ہے. دونوں بچوں نے محبت سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے. پوچھا، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ بیٹے، آج تمہارے والد اگر باحیات ہوتے، زندہ ہوتے، یا تمہارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وقت آ پڑا ہے تحریک اسلامی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے. میں تمہارے والد کو بھیجتی، تمہارے بڑے بھائی کو بھیجتی، لیکن تم دونوں کمسن ہو، چھوٹے ہو، میں اپنے محروم پہ رو رہی ہوں. ان معصوم بچوں نے عرض کی، امی جان آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم اپنے والد کا نام روشن کریں گے. یہ کہتے ہی دونوں معصوم بچے بارگاہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی میدان کارزار میں چلنے کی اجازت دی جائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوم بچوں کے معصوم چہروں کو دیکھا اور پیار سے فرمایا کہ بیٹے تم چھوٹے ہو، تم وہاں کہاں جا سکو گے؟ انہوں نے اصرار کیا. مختصر یہ کہ بڑے نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، اگر میں اسی طرح محروم واپس گیا تو والدہ ناراض ہو جائیں گی اور ہماری عاقبت بھی تباہ ہو سکتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار ان کا دیکھا، آپ نے ٹالنے کے لیے فرمایا کہ مثلاً ایک 5 فٹ کی لکڑی لاؤ. ایک لکڑی لائی گئی اور یہ طے کر دیا گیا کہ اس پیمائش پر جو پورا اترے گا اسے اجازت ملے گی، جو پورا نہیں اترے گا اسے واپس جانا ہے. اس لڑکے نے چالاکی کی، کھڑا ہو گیا پنجوں کے بل تاکہ پیمائش پر پورا اتر سکے. چھوٹے نے دیکھا کہ واقعی بڑے بھائی نے چالاکی کی. وہ پلٹ کر آ گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، شکایت کرنے نہیں بلکہ یہ گزارش کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بھائی کو اجازت ملی ہے، وہ پیمائش پہ پورا اترا ہے. میں قد سے چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. اگر آپ کو یقین نہ آئے ہم دونوں کی کشتی کرا لیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ مسکراہٹ چہرے اقدس میں پھیل گئی. فرمایا بہت اچھی بات ہے، دیکھیں گے تم دونوں کی کشتی. دونوں آپس میں لڑنے کو تیار ہو گئے. عزیزو، یہ آپس کی کشتی اقتدار کے لیے نہیں تھی، دولت اور حشمت کے لیے نہیں تھی، حکومت اور سیادت و قیادت کے لیے نہیں تھی. یہ آپس کی کشتی اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، اپنے خون کو بہانے کے لیے تھی، اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے تھی.
دونوں معصوم بچے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. چھوٹے نے بڑے کو اشارہ کیا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ داؤ پیچ کم چلائیں تاکہ میں آپ پر قدرت حاصل کروں. یہی ہوا، چھوٹے کی جیت ہو گئی، تالیاں بج گئیں. یہ معاذ اور معوذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ایک کی عمر 8 سال ہے، دوسرے کی 10 سال ہے. یہی دو کم سن اور معصوم بچے ہیں جنہوں نے اس امت کے فرعون کو یعنی ابو جہل کو میدان بدر کے اندر جہنم رسید کیا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے. اس مرحلے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے خیالات جاننے چاہے کہ جنگ کا مرحلہ سامنے ہے، کیا خیال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ کے بعد فاروق اعظم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم بھی بیٹھ جاؤ. مقصد آپ کا یہ تھا کہ انصار کا کیا رجحان ہے، مدینے کے صحابہ کرام کا کیا رجحان ہے، وہ کس انداز سے سوچتے ہیں. اشارہ پا کر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاریوں کے ایک سردار ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر ایک بڑی پرجوش تقریر کی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جائیے اپنے خدا کے ساتھ دشمنوں سے لڑیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں. حضرت مقداد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی برسات ہونے لگی، چہرہ کھلکھلا اٹھا. ان کے فوراً بعد دوسرے انصاری صحابی حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بھی پرجوش تقریر کی. بہرکیف مختصر عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میدان کارزار بالکل گرم ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر دعا کی تھی رات کے سناٹے میں میدان بدر کے اندر کہ باری تعالیٰ یہ مختصر جماعت اگر صبح مٹ گئی تو پھر تا قیامت آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ نے خصوصی مدد فرمائی، فضل فرمایا. 313 صحابہ 1000 دشمن جرار پر فاتح ہو گئے. 70 افراد کو جہنم رسید کیا، 70 کو قید کر کے مدینہ طیبہ لے کر آ گئے، اور اسلام کو اس طرح سے سربلندی اور سرخروئی حاصل ہو گئی. اس مرحلے پر تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اصحاب بدر سن 2 ہجری میں قربانی نہیں دیتے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، نفوس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، تو آج یقیناً نہ عالم اسلام ہوتا، نہ دنیا بھر کی مساجد ہوتی، نہ مدارس ہوتے، نہ خانقاہیں ہوتی، نہ ہمارا کلچر ہوتا، نہ ہماری شناخت ہوتی، نہ ہماری کوئی حیثیت ہوتی. ان 313 اصحاب بدر کا یہ فیضان ہے، ان کی قربانی ہے کہ آج اسلام سربلند ہے. دنیا بھر میں 1.25 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمان ہیں، اور اسلام کے نام پر انہیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے. آئیے یوم فرقان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، ایمان کا جائزہ لیں، اتحاد اپنے صفوں میں پیدا کریں، اور کلمے کی سربلندی کے لیے پھر ایک بار اللہ کی نصرت اور اس کی حمایت کا خیال رکھتے ہوئے، توقع رکھتے ہوئے، ہر طرح سے دشمنوں کی سازشوں کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کی ریشہ دوانیوں کو ناکام بنائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد سید الكونین والثقلین، محمد سید الكونین والثقلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دو، آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور جب کوئی تم میں سے غصہ ہو تو چاہیے کہ چپ ہو جائے. ذکری ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ات سلسلس مز از ذکر خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہند. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، میزبان نبوت کے گھر کو سلام. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین ازواجو منز محبوب ترین زوج محترمہ. امس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم القاب دتمتن
القابو اندر چھو خصوصاً صدیقہ حمیرہ ام عبداللہ اس ام کنیت تھومز عبداللہ ابن زبیر سند حوال یس یمن بینتھر اس عائشہ اس نام مبارک ماہ شوالس اندر گئی ام سنز پیدائش ام سندی عظمتک اور ام سندی کردارک یل تعریف کرو تو توصیف بیان کرو تیل گسن دفاترن ہند دفاتر کھلی مگر یہ تذکر گھس پور کی ام سند زندگی مز 3 واقعات یمن 3 واقعاتن ہند خاص ذکر خیر سپدن گھے نمبر 1 واقع چھو یزن پیش آو قرآن پاک کے حوالے یمیک تذکر چھو واقع افق یت مزن منافقو اخ عجیب سازش کرے اور مسلمانن اندر کری ایک افراتفری پد کن کتھ ہن گھنے مشہور ہتن گھن عجیب اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہان ہندس کردارس متعلق آئی تم گلیز کتھ کرن یم خدا وند کریمس تے برداشت سپز کی بلکہ خدا وند کریم سورہ نورس اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب سپدان مومنس پزِ یلی یس کت بوزی سوی کردار پان راون اس پن رو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضا افق مبین یہ بہتان یہ بہتان ہیکہ قطن تہ صحیح ثت امی حوالہ چھو ات واقعی افق ناو اور بیاکھ واقعہ اس یہ سیرتس مز چھو سہ گو واقعی تحریم حضرت زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن بیاکھ زوجہ محترمہ یہندس حجرس مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اک پھر ماچھ نوش کور اور یلی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش امی حجر خاص مز نبر درائے حضرت عائشہ صدیقس گو ہنا ونو اس بشری کمزوری مطابق ہنا رشک پد فرموک حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہان یل تہ نشتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نشتین اس ونوس تہند دہانی مبارک مز مغافیرک مشک یوان مغافیر اس اخ سکول یمیک مشک نہ پسند اس کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوس ناخوشگوار مشک یل عرض کور حضرت عائشہ صدیقن تی حضرت حفصہن تی بس ات اس بنیاد فقط رشکک سہ عنصر اس اکس انسانس مز عام پٲٹھۍ پٲدٕ گژھان چھُ یلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمس ام پت اک پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ماچھ پیش کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کور اعراض یعنی تمو کھیو نہ تمو کور نہ نوش ماچھ کی پروردگار چھُ امی سات جبریل امینس سوزان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش سورہ تحریمچ گۄڈنِچ آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اے بڑی نبی ژٕ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ سُہ چیز پانس پٮ۪ٹھ حرام ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ رُکان سُہ چیز نوش کرنہٕ نش یُس چیز ژےٚ پروردگارن حلال کوٚرمُت چھُے کیاہ ژٕ چھُکھا یژھان تمن خاندارنین ہُنٛد ونُن تسلیم کرُن یا تمن ہٕنٛز سۄ خٲہش پوٗرٕ کرٕنۍ یۄس تمو تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ کٔر تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈٕ ماچھ تناول اوسُو کوٚرمُت یہِ گوٚو دوٚیِم واقعہ یتھ واقعے تحریٖم چھُ سیرتٕچن کِتابن اندر أسۍ وٕچھان اور امہِ پتہٕ چھُ ترٛیٚیِم واقعہ واقعے ایلا ییٚلہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمس فتح و نصرت عطا کٔر پروردگارن اور امہِ پتہٕ ہیٚتِن سٲری مسلمان حشاش بشاش اور آسودٕ حال بنٕنٮ۪ن مدینہ منورس اندر امہِ پتہٕ چھِ ازواج مطہرات محسوس کران زِ اسہِ چھِ وُنہِ تہِ تنگ دستی گرن منٛز غربت گرن منٛز مفلسی گرن منٛز لاچارگی گرن منٛز یِمو ہیوٚت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمس مطالبہٕ کرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ تہِ حظ چھِ یژھان اسہِ گژھِ پھلٲنۍ چیٖز آسُن پِستٲنۍ چیٖز آسُن ییٚمہِ آیہِ گژھو أسۍ رٕتۍ پٲٹھۍ زندگی گُزارٕنۍ یا آرام سان زندگی گُزارٕنۍ آسٲیش سان زندگی گُزارٕنۍ پروردگارس آو نہٕ یِہُنٛد یہِ ونُن تہٕ یِہُنٛد یہِ مزاج امہِ ساتہٕ پسند کینٛہہ روایتن منٛز چھُ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ گئی شٲمِل امہِ ساتہٕ باقین ازواج مطہراتن اندر پروردگارن سوز یہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا اگر زن یژھان چھِ دنہِچ زینت دنیہُک یہ آسن باسن اگر یم یژھان چھِ اور یم چھِ یژھان آسٲیش سان زندگی گزارن عظمت والے پیغمبر یمن فرمٲیو پیغمبر سٕنٛدِ زندگی منٛز ہیٚکِو نہٕ تُہۍ یہِ حٲصِل گٔژھِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ اجازت زِ تُہۍ گٔژھِو الگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آیت نٲزِل گٔے امی ساتہٕ چھِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس مخاطب گژھان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ پروردگار چھُ یِتھ کٔنۍ فرماوان عرض کوٚرنس یا رسول اللہ وسلم مےٚ حظ چھِ یِہے غربتٕچ زندگی قبوٗل مےٚ حظ چھِ یِہے مفلسی ہٕنٛز زندگی قبوٗل امی ساتہٕ چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران پروردگارس کُن اے پروردگارا مےٚ چھِ عائشہ صدیقہ سۭتۍ محبت
اور واریاہ زیادہ محبت یہ محبت تھو پنہ بارگاہ مز قبول یہ تھو پنہ بارگاہ مز قبول اللہ تعالیٰ دین اسی امس عظیم زوجہ محترمہ یس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم أم سند بجر تم سند تھزر دین سمجھنک توفیق یہ سبز وفات یعنی یم دنیا نیو تشریف یمے دو یعنی 17 ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دین عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا ابتدا کرس آدمن الوداع چانین درود و سلام سلملال چانین ست اڈلیو کی دنیا اوس خالی اسی نہیں اوس دین گو یا محمد مکمل چانین ست شبی سے درود و سلام سلملال چانین ست قرآن نازل گو جبرائیل حاضر گو اسلام یا محمد انعام چانین ست شبی سے درود و سلام سلملال چانین ست صفحوں سعیلان گاؤں لوکو ایمان گلشنن چھ آمت بہار امت چانین ست شبی سے درود و سلام سلملال چانین ست آگو دتم دیدار پیارا چھی گنہگار آئی جنت میں کاچم بکار شوب چیم چانین ست شوبی سے درود و سلام سلملال چانین ست نارس کرم میں گلزار ددمتیس میں انتم بہار دلد بلند بیمار یا نبی چانین ست شبی سے درود و سلام سلملال چانین ست